अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। मैं हाजिर हुई हूँ अगली किस्त के साथ। इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तशनीकी एजाज कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 11। बहुत बुरी जगह फंसाया है तुम दोनों ने मुझे, मगर जहाँ तुम लोग फंसने वाले हो वो भी किसी खतरे से कम नहीं है। वो तीनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। उनके मुस्कुराने पर फ़िरोज़ ने मसनूई खफगी से जवाब दिया था, जिस पर उन दोनों के चेहरों के तासरात बदले थे। नामुमकिन। ज़राब ने सिगरेट सुलगाते नफ़ी में सर हिलाते कहा था, जैसे उसके लिए कोई विषय खतरे का बायस ना हो। नामुमकिन को मुमकिन होते ज़्यादा वक्त नहीं लगता ज़राब खान न्याज़ी। सुना है मीरब राजपूत सियासत में कदम रख चुकी है, वो भी शहरोज़ गिलानी के संग। फ़ेरोज़ के इस्तेज़ाइया अंदाज़ में अदा किए गए जुमले पर ज़राब के चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हुई थी, मगर चंद सेकंड्स के अंदर ही वो खुद को नॉर्मल कर गया था। लेकिन फिर भी उसकी अंदरूनी कैफ़ियत उसके दोनों कज़न से छुपी नहीं रह सकी थी। अर्शियान खामोशी से सिगरेट सुलगाता उन दोनों को सुलगते देख रहा था, क्योंकि उसके लिए सारी बातें बिल्कुल फ़िज़ूल थीं। उसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई नहीं थी जिससे उसे ख़तरा होता। वो लड़की कुछ भी करे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ज़राब का लहजा बिल्कुल अजनबी था, जिस पर फ़िरोज़ और इरशान दोनों के चेहरों पर ना चाहती हुई भी मुस्कुराहट बिखर गई थी, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि ज़राब खान न्याज़ी जो कह रहा था वैसा वो कभी नहीं करने वाला था। अगर वाकई ऐसा ही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अर्शियान ने उसकी बात पर उसे सराहा था, मगर फ़िरोज़ अब भी पूरी तरह से उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया था। लेकिन ज़राब की सूरत देखकर लग रहा था कि वो मीरब राजपूत के वालिद से अब मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने भी मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था। उनका क्या करना है अब? फ़िरोज़ का इशारा इन फ़ोटोग्राफ्स की जानिब था, जिन पर अर्शियान मुसलसल निगाहें गाड़े हुए था। अभी संभाल कर रखना है, क्योंकि इनका इस्तेमाल सही वक्त में किया जाएगा। अर्शियान की निगाहें उस हुस्न के पैकर पर थीं, जो उसे बाकी लड़कियों की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। उसे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, और ये लड़की हर बार उसे रोते हुए ही मिली थी। ज़राब और फ़िरोज़ उसके खतरनाक इरादों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि वो जानते थे कि अर्शियान किसी कीमत पर भी नहीं रुकने वाला था। उसका वजूद जिस तरह लहूलुहान किया गया था, वो अज़ियत एक ही सूरत में भर सकती थी, जब वो अपना इंतकाम पूरा करता, और बदकिस्मती से उसके इस इंतकाम की लपेट में शाहनूर राजपूत का वजूद आन ठहरा था। जिस शख्स के लिए वो अपने दिल में न जाने कितने ख्वाब सजाए बैठी थी, वही शख्स उसकी बर्बादी की वजह बनने वाला था। वही तीनों एक दूसरे से बहलगीर होते वहाँ से उठ गए थे, अपनी ज़िंदगी में आए नए चैलेंजेस से लड़ने की खातिर, और अपने ख़ानदान को इन दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने की खातिर। बज़ाहिर दोनों ख़ानदानों को देखकर ऐसा ही लगता था जैसे उनके बीच सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सालों पहले जो तूफ़ान तबाही मचा कर गए थे, उनके असर अभी भी बाकी थे, और आने वाले वक्तों में मज़ीद गहरे होने वाले थे। फ़िरोज़ फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ था, जब उसे अंदर का माहौल काफ़ी गैर मामूली सा लगा था। हर तरफ बिल्कुल खामोशी ही छाई हुई थी। ना ही कहीं उसे अपनी कांस्टेबल रिफ़त नज़र आई थी, और ना ही हानम। वो रिफ़त को कई बार कॉल कर चुका था, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, जो बात फ़िरोज़ को शदीद तशवीश में मुब्तला कर गई थी। वो इसीलिए शहर लौटते ही फ़ौरन फ्लैट पर पहुंचा था। वो हानम शाह को किसी कीमत पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। वो लड़की का कुछ भी कर सकती थी। फ़िरोज़ सीधा हानम के रूम में दाखिल हुआ था, मगर जैसे ही वो एंटर हुआ, सामने का मंजर देख वो अपनी जगह साकित हुआ था। सामने एक कुर्सी पर रिफ़त को रस्सियों से बांधकर बिठाया गया था। होश व खुर्द से बेगाना थी। उसका चेहरा एक जानिब लड़का हुआ था। पूरा कमरा खाली पड़ा था। हानम कहीं भी नहीं थी। फ़िरोज़ रिफ़त को उठाने से पहले तशवीश के आलम में वापस पलटा था। उसके लिए पहले हनम को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो यहाँ से भाग गई थी तो ये बहुत बुरा हो चुका था, जिसके नताइज बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते थे, जो वो कभी नहीं होने देना चाहता था। फ़िरोज़ पलटा ही था जब उसी लम्हे दरवाजे से अंदर दाखिल होती हानम ने उसके सर पर गन की पुश से वार किया था, जो अपना दिफा करते फ़िरोज़ के ऐन माथे पर जा लगा था। मगर अगले ही लम्हे फ़िरोज़ उस मज़ाहमत करती हमला आवर शेरनी को अपने शिकंजे में ले चुका था, जो उसे मारने का पूरा प्लान किए बैठी थी। उस गन में गोलियां नहीं थीं, वरना वो फ़िरोज़ पर गोलियां चलाने से भी बाज ना आती। छोड़ मुझे। हनम दबे दबे पैर उस पर पीछे से वार करने आई थी, मगर फ़िरोज़ कहीं ना कहीं आहट महसूस कर चुका था
اس لیے اس نے فوراً ایکشن لیتے خانم کو دبوچ لیا تھا، جو اب پوری طرح سے اس کے شکنجے میں تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر فیروز بھی اب کافی تپ چکا تھا۔ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اس کے پیٹ پر باندھے اسے پوری طرح اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے خانم اس کے کافی قریب ہو چکی تھی۔ یہی بات خانم کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے میری قید سے نکل پاؤ گی؟ جان سے مار دوں گا اگر دوبارہ ایسی گھٹیا اور ناکام پلاننگ کرنے کی کوشش کی تو۔ اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت ناقابل رحم حد تک سخت کرتے فیروز اس کے کان میں زہر کن سرگوشی کرتا اذیت کے مارے اس کی چیخیں نکال گیا تھا۔ تم مان لو ایس پی، تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ خانم نے اذیت کے مارے آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کے باوجود اس کے آگے ہمت نہیں ہاری تھی، جس کے جواب میں فیروز کے ہونٹوں سے نکلا استحصائیہ قہقہ خانم کو مزید جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر فیروز کی جانب دیکھا تھا، جب اس کی نظر فیروز کے خون آلود ماتھے اور وہاں سے نیچے بہتے خون پر پڑی تھی۔ اس کی جانب سے کیا گیا وار خالی نہیں گیا تھا، بلکہ فیروز کے ماتھے پر بہت گہرا نشان چھوڑ چکا تھا، جو دیکھ خانم کے رگوں پہ میں سکون سا اتر گیا تھا۔ یہ شخص اس کا دشمن اول تھا، جسے اب وہ جان سے مار کر ہی سکون سے بیٹھنے والی تھی۔ اس گھر میں ٹی وی وغیرہ یا باہر سے آئی کسی قسم کی نیوز نہیں مل سکتی تھی۔ رفعت فون پر بات کر رہی تھی، تب خانم کے کانوں میں اس کی سلطان شاہ کی خودکشی کے حوالے سے بات پڑی تھی، جس پر وہ کسی قیمت پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ سلطان شاہ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک انسان خودکشی کر سکتا ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس میں بھی فیروز کی ہی کوئی چال تھی، جس بات نے اسے گھائل شیرنی بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس ایس پی کو جان سے مارنا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس کا پہلا حملہ ناکام بنا دیا تھا، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ سلطان شاہ کہاں ہے؟ وہ خود کو فیروز سے چھڑوانے کی پوری کوشش کرتے چلائی تھی، وہیں جہاں اسے بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا، مگر یہ عظیم کام سر انجام دینے میں ہمیں تھوڑا وقت لگ گیا۔ فیروز اسے یوں ہی اپنی قید میں اٹھائے روم سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ اس شخص کے پختہ مضبوط لہجہ خانم کو مزید آگ لگا گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار کہنی فیروز کے سینے میں دے ماری تھی، جس کے جواب میں فیروز نے اسے اٹھا کر صوفے پر پھینک دیا تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس کے لمبے وجود کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ خانم کی کمر بہت بری طرح صوفے سے جا ٹکرائی تھی، اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی کراہ نکلی تھی، مگر اس نے سامنے خونخوار تیوروں کے ساتھ کھڑے فیروز کو دیکھ دوبارہ وہاں سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کا ماتھا اور ایک سائیڈ سے چہرہ بالکل خون آلود ہو چکا تھا۔ شاہ نور کا موڈ ارشیان سے اس دن ہوئی ملاقات کے بعد سخت آف تھا۔ اس شخص کے الفاظ اور نفرت آمیز لہجہ اس کے جذبات سے بھرے نازک دل کو بری طرح لہون لہان کر گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ اتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ شاہ نور کے ہاسٹل اور یونیورسٹی کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا، اس لیے اکثر وہ پیدل ہی یونیورسٹی آ جاتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اس نے شاہ نور کا سکون پوری طرح سے چھین رکھا تھا۔ وہ نہ ٹھیک سے کچھ کھا پا رہی تھی اور نہ ہی سو پا رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی فیلنگز پر کیسے کنٹرول رکھے، اس شخص کو اپنے دل و دماغ پر حاوی ہونے سے کیسے روکے، جس کا عشق سلو پوائزن کی طرح آہستہ آہستہ اس کے رگوں پہ میں اتر رہا تھا، اور وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ ارشیان خان نیازی کی سوچوں میں گم یونیورسٹی کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر تھی جب ایک سیاہ گاڑی اس کے پاس سے گزرتی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ شاہ نور کی نگاہیں اس گاڑی پر ٹکی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ پہچان چکی تھی یہ گاڑی کس کی ہے۔ وہ خود بھی تو اس گاڑی میں سفر کر چکی تھی۔ شرافت کو گاڑی سے نکلتا دیکھ وہ اپنی جگہ رک سی گئی تھی۔ جب شرافت پچھلی طرف کا دروازہ کھولتا ایک جانب ہو کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہوا تھا، شاہ نور کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جب اسی لمحے ڈارک براؤن پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ شخص بڑے کروفر سے باہر نکلا تھا۔ شاہ نور کچھ فاصلے پر ہی کھڑی تھی، مگر شیان نے اس کی جانب نگاہیں غلط ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ شاہ نور یکٹک سی وہاں کھڑی رہی تھی، جب اسی لمحے اسے اپنے پیچھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ بے دھیانی میں وہ بالکل گیٹ کے درمیان میں آن کھڑی ہوئی ہے۔ اپنے کان کے بہت قریب آتی اچانک سے اس آواز پر شاہ نور گھبرا کر پلٹی تھی، جب کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے اسے سائڈ پر کیا تھا۔ شاہ نور نے حیرت زدہ سا ہو کر ہاتھ تھامنے والے کی جانب دیکھا تھا، جب سامنے کھڑے نوفل گیلانی کو دیکھ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اسی لمحے ارشیان خان نیازی نے بھی پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا،
جب شاہنور کو اپنے دشمن اول کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مسکراتے دیکھ اس کی آنکھوں میں شرارے سے پھوٹے تھے، لیکن وہ بنا کچھ بولے وہاں سے ہٹتا چلا گیا تھا۔ شرافت نے افسوس آمیز نگاہوں سے پلٹ کر شاہنور کی جانب دیکھا تھا، جو بیچاری بنا کسی قصور کے انجانے میں ایک ایسے دلدل میں دھنستی جا رہی تھی جہاں سے زندگی بھر کے لیے واپس لوٹنا ناممکن ہونے والا تھا اس کے لیے۔ میڈم کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کہیں بھی کھڑے کھڑے سوچنے لگ جاتی ہیں، بہت قیمتی ہیں آپ، اپنا دھیان رکھا کریں۔ احمد گیلانی اپنے مخصوص مہذب اور شگفتہ لہجے میں مسکراہٹ سے جا سے مخاطب ہوا تھا۔ شاہنور نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر نوفل دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ اسے یہ موم کی گڑیا شروع سے ہی پسند تھی، ہر طرح کی بناوٹ سے پاک، معصوم سی لڑکی جو کبھی کسی کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچتی تھی۔ شاہنور ایک آئیڈیل لڑکی تھی جو کسی کی بھی اولین ترجیح بن سکتی تھی، جیسے نوفل گیلانی کی بن چکی تھی۔ تھینکس۔ آپ آج اتنے دنوں بعد کہاں تھے آپ؟ شاہنور کو اس شخص کا اتنی اہمیت دینا عجیب سے احساس سے دوچار کر دیتا تھا۔ اسی احساس سے نکلنے کے لیے اس نے بات تبدیل کی تھی۔ آپ نے میری کمی کو محسوس کیا؟ اس کے سوال پر نوفل نے خوش ہوتے پوچھا تھا، جبکہ اس کا جواب دینے کے بجائے شاہنور نے نگاہیں اٹھا کر نگاہوں سے اوجھل ہوتے شان ہاں نیازی کی جانب دیکھا تھا، جو اب بہت دور جا چکا تھا۔ شاہنور کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کمی تو وہ اس شخص کی محسوس کرتی تھی، ہر پل، ہر لمحہ۔ نہیں۔ نوفل کے سوال پر شاہنور ہمیشہ کی طرح صاف گوئی سے جواب دیتے بولی تھی۔ اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، کبھی کبھار مصلحت کے تحت بات دبا دیتی تھی، مگر جھوٹ اور حلف بیانی نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بھی نوفل کا ذرا سا بھی دل رکھنے کے بجائے وہ صاف اور واضح لفظوں میں سچ اسے بتا گئی تھی۔ وہ اپنی کلاس کا ٹائم ہو جانے پر اس سے معذرت کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، جب اس کے جواب پر نوفل کتنے ہی لمحے وہیں کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ بہت جلد تمہیں اپنا بنا کر اپنی اہمیت کا احساس ضرور دلاؤں گا پیاری لڑکی، تم اپنی قسمت پر نازاں کرو گی۔ احمد نے اس کے نازک وجود کو نگاہوں کے فوکس میں لیتے مخمور لہجے میں کہا تھا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ جیسی ٹیلنٹڈ بچی کو اپنی پارٹی میں شامل ہوتے دیکھ۔ ہمیں آپ جیسے ایماندار اور محنتی لوگوں کی ہی ضرورت ہے۔ سرفراز گیلانی میرب کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت بھرے لہجے میں بولے تھے، جو ابھی کچھ دیر پہلے شروز کے ساتھ وہاں ایک سیمینار میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کافی لوگ حیران بھی ہوئے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ راجپوت خاندان کی بیٹی سیاست میں شرکت کر چکی ہے۔ سرفراز گیلانی اتحاد لیگ کے چیئرمین اور شہروز گیلانی کے والد تھے۔ ان کے حسین راجپوت کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے کی طرف کافی آنا جانا بھی تھا، لیکن وہیں دوسری جانب یعقوب خان نیازی اور سرفراز گیلانی کی کبھی نہیں بنی تھی۔ دونوں خاندانوں کے بیچ ہمیشہ ایک سرد جنگ چھڑی رہتی تھی۔ ان دونوں کی آپس کی نفرت ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو چکی تھی، جس کے بعد اب معاملات زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ کہیں نہ کہیں راجپوتوں اور نیازی خاندانوں کے بیچ دشمنی اور مخالفت کی اصل وجہ بھی گیلانی خاندان کے لوگ ہی تھے، جن میں سرفہرست سرفراز گیلانی اور شہروز گیلانی کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ حسین راجپوت ہر معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہتے تھے۔ وہ اب نیازی خاندان سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر میرب کی ضد کے آگے انہیں اس کی یہ بات ماننی پڑی تھی۔ زراب خان نیازی تک تو اب تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی، بیچارہ پھر سے جل بن رہا ہوگا۔ شہروز نے میرب کی برابر کرسی پر براجمان ہوتے کہا تھا۔ جاری ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنے رسپانس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ جلد از جلد نئی ایپیسوڈ پوسٹ ہو سکے۔ خدا حافظ۔